الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ کی ہم نے 5 آیات پڑھ لی تھی۔ آج آیت نمبر 6 اور 7 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ان بے شک الذین وہ لوگ، الذین پیچھے بھی گزر چکا ہے تو یہ بار بار آئے گا تو اس کا ترجمہ وہی جو پیچھے ہم نے کیا، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان سب نے کفر کیا۔ اور کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، کسی بھی بات کا انکار کر دینا، یہ کفر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا یا اللہ رب العزت کے احکامات کا یا اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانے کا، کسی نبی پر ایمان لانے کا انکار کر دینا تو اسے کفر کہا جاتا ہے۔ کفروا ان سب نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علی پر، ہم ان کے، یہ کہ انذرتا آپ ڈرائیں، ہم انہیں، ام یا لم نہ، تنذر آپ ڈرائیں، ہم انہیں، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، وہ سب ایمان لائیں گے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، سواء علیہم ان پر برابر ہے، اانذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم مہر لگا دی، ختم مہر کو کہتے ہیں مہر لگا دینا، اللہ اللہ، علی پر، قلوبی یہ دلوں کی، دل جو ہے قلب اس کی جمع ہے، قلوبی دلوں، ہم ان، واو اور علی پر، سمعی کانوں، ہم ان کے، واو اور علی پر، ابصاری بصارت نگاہ آنکھیں، ہم ان کی، غشاوتن پردہ، واو اور لا البتہ یا کے لیے، ہم ان کے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، سواء علیہم ان پر برابر ہے، ایک جیسا ہی ہے، انذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کی آنکھوں پر، ان کی بصارت پر پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے، جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا یا اللہ رب العزت کی توحید کا انکار کیا ہے، ان پر یہ بات برابر ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے جو کہ ایمان لانے کے بعد تقوی اور عمل اور عقیدہ صحیحہ کا اہتمام نہیں کرتے،
صرف اور صرف زبان سے اظہار ایمان کا کر دیتے ہیں، تو خیر وہ لوگ جو صرف اور صرف زبان سے اظہار کر دیتے اور کچھ بھی نہیں کرتے، وہ لوگ مومنین اور متقین کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلے مومنین اور متقین کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کہی کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، یہ جو پیچھے مومنین کی صفات ذکر کی ہے، جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ پھر ان کے مقابلے میں ان کی صفات آ جاتی ہیں۔ تو ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ اب دوسرا گروہ ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تذکرہ کیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شدید قسم کی خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، اور اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب ہی میں نہیں ہے۔ یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی تھی، جیسے کہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے وغیرہ، اس طرح کے بعض سرداران قریش، جو کہ تنہائی میں جا کر وہ کہتے تو تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے تسلیم نہیں کرنی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری چدراہٹ اور ہماری سرداری جو ہے وہ چلی جائے گی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ سے تو بے شمار لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ جانتے ہیں سبھی کہ پورا جزیرہ عرب کا جو علاقہ ہے وہ اسلام کے سائے میں آ گیا تھا۔ کتنا بڑا عرب ہے، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ اسلام لے آئے، اور صرف عرب نہیں، پھر اس کے بعد دیگر ممالک جو ہیں وہ بھی ایمان لے آئے۔ لیکن چند وہ لوگ جن کے دلوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دلوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگائی ہے اور وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ بیان کی گئی ہے، چونکہ کفر اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کے مسلسل جو لوگ ارتکاب کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ان کے دلوں سے حق کو قبول کرنے کی وہ جو طاقت ہے، وہ جو خواہش ہوتی ہے، وہ بالکل ختم ہو چکی۔ ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتے، اور ان کی نگاہیں کائنات میں جتنی بھی پھیلی ہوئی اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں وہ دیکھنے سے محروم ہیں۔ وہ دیکھ کر وہ پہچان ہی نہیں سکتے یہ آخر کون سی ذات ہے جس نے اسے تخلیق کیا۔ تو اب وہ ایمان کس طرح لائیں گے؟ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرتے ہیں، اور ان سے پھر معرفت حاصل کرتے ہیں کہ وہ کون سی ذات ہے جس پر ہم نے ایمان لے کر آنا ہے۔ تو پھر ان کے دل جو ہے وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر نہیں ہوتی، ان کے کان حق بات کو سنتے ہیں، وہ بھی آمادہ ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ سننا چاہیے، اور ان کی آنکھیں جو ہیں انہیں صحیح رستہ دکھلاتی ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ نہیں صحیح۔ انسان کا اخلاق اور کردار بتا دیتا ہے کہ انسان کس چیز کا حامل ہے، اور انسان کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا کرے گا۔ اس لیے جب آپ کا دل دین کی طرف آئے، دل کرے نماز پڑھنی ہے، دل کرے کہ ہم نے دین کا کچھ سیکھنا ہے، دل کرے کہ ہم نے دین پر چلنا ہے، تو آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دلوں پر مہر نہیں لگائی۔ وَلَا سَمْعِهِمْ، آپ اگر بیٹھ کر قرآن کو سنتے ہیں، آپ بیٹھ کر کسی عالم کی بات کو سنتے ہیں، آپ قرآن و حدیث کو سنتے ہیں، آپ اپنے نگاہ سے اپنی نگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بھائی کون صحیح ہے کون غلط ہے، اور اللہ رب العزت کی نشانیوں کو اس دنیا میں دیکھ کر تسلیم کرتے ہیں اس واحد یہ جو اللہ رب العزت کی ذات ہے، واحد و قہار ہے، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، تو آپ یاد رکھ لیں کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جو کہ حق کی تلاش میں چلے رہتے ہیں، یا تو حق پر چلے رہتے ہیں یا پھر حق کی تلاش میں وہ لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو حق اور سیدھا رستہ اور متقین کا رستہ جو ہے وہ دکھلاتے ہیں۔ بہرحال تو
اس کے برعکس وہ لوگ ہیں جو کہ اس حدیث کا مصداق ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب انسان گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. تو جب وہ اسے توبہ کر لیتا ہے اور وہ کام نہ کرنے کا عزم کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے وہ جو چھوٹا سا سیاہ نقطہ اسے ختم کر دیتے. لیکن اگر وہ مسلسل وہ کام کرتا رہتا ہے، اگر وہ مسلسل وہ کام کرتا رہتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، تو اس کا دل سیاہ ہوتا 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 حتیٰ کہ مکمل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ اس گناہ کو معمولی سمجھنے لگ جاتا ہے. پھر ایک گناہ کرے گا، پھر اسے بڑا کرے گا، پھر اس کے لیے دنیا کے تمام تر گناہ جو ہے وہ معمولی بن جائیں گے، تمام تر گناہ معمولی بن جائیں. یہی بات ہے ختم اللہ علی قلوبہم. جب وہ اتنے گناہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کر کے سب کچھ کرے گا تو اللہ رب العزت ان کے دل پر مہر لگا دے. تو پھر بھلے اس کے سامنے دنیا جہان کی نشانیاں پڑی ہوں، وہ اللہ رب العزت کی ذات کو تسلیم نہیں کرے گا، اس کے دل پر مہر لگ جائے گی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ یعنی ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا، ان کی کرتوتوں کی وجہ، اپنے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا. اور اسی کیفیت کو اللہ رب العزت نے قرآن میں دوسری جگہ میں اس طرح تعبیر فرمایا کہ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے دل پر یہ جو مہر لگائی ہے یہ ان کے کفر کی وجہ سے لگائی ہے، ان کے انکار کی وجہ سے لگائی ہے کہ جو انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کو تسلیم نہیں کیا. تو یہ وہ دوسرا گروہ تھا جو کہ سیدھی بات ہے کہ یہ گروہ وہ ہے جس نے، ایک وہ گروہ ہے جو ایمان لے آیا متقین کا، ایمان والوں کا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے سیدھا انکار کر دیا. مثلا ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، وہ صاف کہا کرتے تھے اور وہ صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کیا کرتے تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگائی. آگے ایک تیسرا گروہ ہے جو کہ منافقین کا ہے، وہ اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ الرحمن وہ کل اگر اللہ تبارک و تعالی نے زندگی رکھی اور میں ادھر ہوا تو انشاءاللہ الرحمن کل پڑھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.